اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا کہ جس کی نہ کوئی حد ہے اور نہ ہی کوئی انتہا ہے۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ شاعر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور آپ اتنے بلند پایا شاعر تھے کہ کسی بھی چیز کو دیکھتے تو اس پہ شعر کہہ دیا کرتے۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے عبداللہ، شعر کیا ہوتا ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات دل میں کھٹکتی ہے اس بات کو شعری صورت کے اندر بیان کرنے کو شعر کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ابھی شعر کہہ سکتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا منہ چہرہ والضحیٰ کی طرف موڑا اور فی البدی نعت مصطفیٰ پڑھنے لگ گئے۔ آپ نے ایک مقام پہ جب آقا علیہ السلام کی نعت پڑھی تو ایک شعر کہا اور ایک بات جو آپ کے دل کے اندر کھٹکتی تھی اس کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا لو لم تکن فیہ آیات مبینۃ کانت بدیہتہ تم بھی قبل خبر۔ آپ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بڑی بڑی نشانیاں نہ بھی ہوتی، آپ بڑے بڑے معجزات نہ بھی دکھاتے، یہ قرآن بھی نہ ہوتا، آپ سورج کو واپس نہ پلٹاتے، چاند کو نہ توڑتے، آپ درختوں کو اپنے پاس نہ بلاتے، درخت آپ کو درود و سلام نہ بھی پڑھتے، آپ کو سجدے نہ بھی کرتے، اور جانور آ کے آپ کے پاس شکوہ گناہ نہ بھی ہوتے، فرمایا اگر یہ سب کچھ معجزات نہ بھی ہوتے، فقط آپ کا چہرہ والضحیٰ ہوتا، یہی دلیل ہمارے لیے کافی تھی کہ محبوب علیہ السلام جو فرماتے ہیں حق فرماتے۔ گویا کہ یہ بات جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی ترجمانی ہے۔ آپ نے اپنے سینہ و دل کو بیان کیا، حقیقت حال کو بیان کیا۔ اگرچہ صحابی تشبیہ دیا کرتے تھے لیکن وہ حقیقت بھی بیان کیا کرتے، وہ ہماری طرح تھوڑی تھے کہ ہر بات پہ مبالغہ آرائی کرتے، نہیں، بلکہ صحابہ کرام حقیقت بین تھے، وہ حقیقت کو بیان کیا کرتے تھے، اگرچہ ہماری سمجھ کے لیے تشبیہ دے کے بیان کیا کرتے تھے لیکن حقیقت اور ان کے سینہ و دل کی ترجمانی ہوتی تھی۔ اب اسی لیے صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے اس بے انتہا حسن کو جب بیان کرتے نا، آپ یوں بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ، یہ صحابی نہیں تابعی ہیں، آپ ایک صحابیہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں کہ شفیع لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے آقا علیہ السلام کے اوصاف تو بیان کرے، یعنی آقا علیہ السلام کی نعت تو پڑھ کے سنائیں۔ اب یہ صحابیہ اگرچہ صحابی کو آقا علیہ السلام کے اوصاف بتاتی تھیں، لیکن مفسرین نے، محدثین نے اس بات کو بھی لکھا ہے کہ یہ صحابیہ بھی پڑھتے میں ہوا کرتے تھے۔ اب آقا علیہ السلام کی انہوں نے اوصاف کو بیان کیا تو کیا فرمایا؟ قالت یا بنیا لو رأیتہ رأیت الشمس طالعہ، فرمانے لگی کہ اے میرے بیٹے، اگر تو آقا علیہ السلام کو دیکھ لیتا تو تم یہ کہتا کہ میں نے سورج کو چلتے ہوئے اور چمکتے ہوئے دیکھا۔ ایسا اللہ رب العزت نے آپ کو حسن عطا فرمایا اور ایسی آپ کو اللہ رب العزت نے دلیل بنایا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام سے بڑھ کر میں نے کسی بھی چیز کو خوبصورت نہیں دیکھا۔ گویا کہ سورج بھی آپ کے چہرے والضحیٰ کے اندر چمکا کرتا تھا، یعنی کہ جس طرح سورج چمکتا اور دمکتا دکھائی دیتا ہے، محبوب علیہ السلام کا چہرہ بھی یوں چمکتا ہوا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كَأَنَّمَا الْأَرْضَ تُطْوَى لَهُ، فرماتے ہیں میں نے کریم آقا علیہ السلام سے تیز رفتار بھی میں نے کسی کو نہیں دیکھا، گویا کہ زمین آپ کے لیے لپیٹ دی جاتی تھی۔ اِنَّا لَنُجْهِدُ أَنفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُقْتَرِسٍ، فرماتے ہیں ہم تیز چلنے میں اپنی جانوں کو مشقت ڈال دیا کرتے تھے اور حضور کو پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نہ تو آہستہ چلتے تھے نہ بہت تیزی سے، بلکہ ایک شان کے ساتھ، وقار اور عاجزانہ شان کے ساتھ آپ چلا کرتے تھے۔ صحابی نے تو خود جو ہے وہ حقیقت حال کو بیان کر کے رکھ دیا ہے، اگرچہ تشبیہ دی ہے
لیکن حقیقت کو بیان کیا، فرمایا کأنما الارض تطوی لہ، یوں لگتا تھا کہ زمین کو آپ کے لیے جو ہے وہ سمیٹ دیا جاتا. اور یہی بات حقیقت تھی کہ رب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے کسی کو بڑھنے نہیں دیتا تھا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور یہ اللہ رب العزت نے محبوب کو شان عطا فرمائی تھی کہ اگر کوئی چلتے ہوئے بھی محبوب سے آگے بڑھے گا تو ہم اسے بڑھنے نہیں دیں گے. اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کان فی ساقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حموشہ، فرماتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پنڈلیاں تھیں وہ باریک تھی. وکان لا یضحک الا تبسما، اور فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہنستے نہیں تھے، آپ مسکرایا کرتے تھے. وَكُنْتُ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ قُلْتُ أَكْحَلَ الْعَيْنِ وَلَيْسَ بِأَكْحَلَ، فرماتے ہیں میں جب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کرتا تو میں کہا کرتا تھا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرما لگایا ہے، حالانکہ آپ نے سرما نہیں لگایا ہوتا تھا. یہ وہی سرما تھا جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو لگا کے بھیجا تھا. اس لیے حضرت اعظم علی چشتی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو مخت نقاب ہٹاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے مت بے ادبی نہ ہو جاوے، جو جاوے سیر چمنو سارا گلشن سیس نواوے، جو رکھے ہاتھ پھلاوے ہاتھ پھلا تو ود جاوے، اعظم ایڈا سونا ماہی سن کدرے نظر نہ آوے.